الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين عليه نتوكل وبه نستعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين محسن اہل سنت فخر اہل سنت عالم باعمل حضرت قبلہ قاضی محمد محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فاضل ذیشان فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر حماد الدین مخلص صدیقی صاحب زید مجدہ زینت السادات پیر سید آسن گیلانی شاہ صاحب زید مجدہ جناب محترم الحاج محمد اقبال محمد صاحب انتہائی قابل احترام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن پاک کی اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ احباب قرآن مجید کا پیغام سننے کے لیے آئے ہیں، میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آپ لوگوں کے ذوق و شوق سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرمائیں۔ گزشتہ مہینے درس قرآن پاک میں شامل نہیں ہو سکا، جس طرح کہ ہمارے رقیب محفل اعلان فرما رہے تھے۔ گزشتہ مہینے یورپ کے مختلف ممالک میں محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کے لیے یہ گناہگار محو سفر رہا ہے۔ یورپ کے 5-6 ملکوں میں جانے کا موقع ملا ہے، لیکن جہاں بھی گیا ہوں حضور کی عظمت کے نعرے بلند ہی سنے ہیں۔ یورپ والوں نے کچھ عرصہ پہلے اسلام کے خلاف
ایک تحریک شروع کی تھی، احانت رسول کی تحریک۔ 1988 میں سلمان رشدی کی کتاب شائع ہوئی، دی اسٹونک ورسز، اور اس کے بعد توہین آمیز خاکے شائع کیے گئے، اور اس کے بعد قرآن پاک کو آگ لگائی گئی۔ لیکن اس کے باوجود اسلام یورپ اور امریکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ 12 ربیع الاول والے دن، جس دن کے جلوس تھا، میں اس دن ناروے میں تھا، تو اوسلو کی سڑکوں پر غلامان مصطفیٰ کے یہ نعرے فردوس گوش بن رہے تھے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ غیر مسلموں کا ملک، عیسائیوں کا ملک، اور اس کی سڑکوں پر غلامان مصطفیٰ زمزمہ سنج تھے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ تو مجھے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ بار بار ذہن میں آ رہی تھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی، مکی دور تھا، سورہ علم نشرہ مکی صورت ہے، بالکل ابتداء اسلام میں نازل ہوئی ہے، اور اس دور میں مشرکین نے کہا کہ ہم ان مٹھی بھر مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں گے، اور ہم اسلام کا پیغام مکے سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ یہ وہ دور تھا جب ابھی مسلمان صرف ایک شہر تک محدود تھے، اور اسلام کا پیغام مکے سے باہر نہیں پہنچا۔ تو مشرکین نے کہا یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، ہم انہیں مٹا دیں گے، آنے والے دور میں کسی کو علم ہی نہیں ہوگا کہ مکے میں کسی ہستی نے نبوت کا اعلان کیا تھا، آنے والی نسلوں کو حضور کا علم ہی نہیں ہوگا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ پروگرام مشرکین مکہ نے بنایا۔ جب یہ باتیں حضور کی بارگاہ تک پہنچیں تو حضور کا قلب اقدس دکھا، حضور کا دل مبارک سب دلوں میں نرم ترین دل ہے۔ حضور کا قلب اقدس دکھا کہ میں انہیں دوزخ سے بچا کے جنت کا راہی بنانا چاہتا ہوں، میں انہیں اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لانا چاہتا ہوں، میں انہیں حیوانیت کی سطح سے اٹھا کر شرف انسانیت تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ لوگ میرے خلاف زبانیں کھول رہے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس شہر سے باہر اسلام کا پیغام نہیں پہنچنے دیں گے۔ حضور کا دل دکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو تسلی دے کے آ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ محبوب یہ مکے کے کافر تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ذکر اس شہر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے تو یہ کافر پھر کیسے اسے روک سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا، جس کا ذکر اللہ بلند کرے کوئی بند کر سکتا ہے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اب جس دور میں یہ آیت اتری وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس دور کو دیکھیں اور آج کے دور کو دیکھیں، قرآن کی حقانیت پہ یقین کامل حاصل ہو جائے گا۔ قرآن نے یہ بات کس دور میں کی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس دور میں مسلمان ایک شہر میں محدود ہیں، تھوڑے سے مسلمان ہیں اور کافروں کی تعداد زیادہ ہے، اس دور میں اللہ نے اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔
جس دور میں آیت اتری اس دور کو دیکھیں اور آج کے دور کو دیکھیں، قرآن کی حقانیت پہ یقین کامل آ جائے گا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم رسول عربی کے ذکر کو اس شہر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، اور آج 14 صدیاں بعد ہندوستان میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، چین و جاپان میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، امریکہ میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، برطانیہ میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، یورپ میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، افریقہ میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، ملائیشیا میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا میں کوئی آباد ملک ایسا نہیں جس میں حضور کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ اور صرف زمین نہیں، ساتوں آسمانوں میں فرشتے حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ یورپ والوں نے توہین آمیز خاکے شائع کر کے یا کتاب لکھ کے داستانک ورثے یہ سمجھا ہم اسلام کی اشاعت کو روک دیں گے۔ ہالینڈ کی ایک سیاسی جماعت ہے PVV، ہم اسے انگریزی برٹش تلفظ کی وجہ سے VV پڑھتے ہیں، ورنہ ہالینڈ کے لوگ اسے فے کہتے ہیں، لکھنے میں V ہے۔ PVV سیاسی جماعت ہے اور اسلام کے مخالف ہے، اینٹی اسلام ہے۔ اسی جماعت کے ایک آدمی نے کچھ عرصہ پہلے فلم بھی بنائی تھی، فتنہ نامی فلم، قرآن مجید کی توہین تھی اس میں، فتنہ نامی فلم اس نے بنائی تھی۔ اس سیاسی جماعت کی جو سیکنڈ قیادت ہے وین ڈورے، اس نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ شخص اسلام کے خلاف ریسرچ کر رہا تھا، یہ شخص کتابیں پڑھ رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا اسلام کے خلاف، پر اسلام کے خلاف تحقیق کرتے ہوئے اس کے دل نے مان لیا اسلام ہی سچا دین ہے۔ نیٹ پہ اس کی تفصیلات موجود ہیں، وین ڈورے لکھیں تو اس کی تفصیلات آ جاتی ہیں، آپ خود اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ایک سیاسی پارٹی کا رکن، ٹی وی پر اس کا انٹرویو ہوا تو ایک انٹرویو کرنے والے نے اس سے پوچھا شاید کسی مسلمان نے تجھے ورغلا لیا ہے، تو کسی کی باتوں میں آ گیا ہے جو تو نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا میں کوئی بچہ تو نہیں کہ مجھے کسی نے ورغلا لی ہے، میں ایک باشعور آدمی ہوں۔ اور اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا میں وہ نہیں جو بغیر ریسرچ کے، بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتوں پر ہی پیچھے چلنا شروع ہو جاؤں۔ I am not that person who follows others' opinions without his research۔ میں وہ نہیں جو اپنی تحقیق کے بغیر میں سنی سنائی باتوں کے پیچھے چل پڑوں، میں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام ہی سچا دین۔ اور ایک حوصلہ افزا بات جو ہمیں بھی پلے باندھنی چاہیے، اس نے کہا جب تحقیق کے دوران یہ بات روشن ہوئی کہ اسلام ہی سچا دین ہے، تو میں سوچنے لگا کہ اب اس کا اظہار کروں یا نہ کروں، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ تو یہ کہ میں عیسائی، میرا خاندان عیسائی، معاشرہ عیسائیوں کا، ملک غیر مسلموں کا۔ میرے لیے یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ میں اسلام کا اظہار کروں، میں اسلام قبول کروں، یہ مشکل تھا۔ لیکن میں نے سوچا اگر میں اسلام کو سچا مانتا ہوں دل سے اور زبان سے اظہار نہیں کرتا تو میں اپنے ساتھ دھوکا کر رہا ہوں۔ میں جس کو دل سے سچا مانتا ہوں زبان سے بھی اسی کو سچا کہوں گا۔ اور پھر اس نے جرت سے کام لیا۔ موجودہ دور میں جب کہ کئی لوگ وہاں اسلام کے خلاف تحریکیں چلا رہے تھے، اس شخص نے علل اعلان اسلام قبول کیا۔ اور 2 دن پہلے آپ 13 فروری نوائے وقت لاہور اٹھا کے دیکھیں، آخری صفحے پر خبر ہے، 2 دن پہلے کی نوائے وقت اٹھا کے دیکھیں، امریکہ کا سفیر
سوڈان میں خرطوم میں امریکہ کا سفیر جوزف ڈی سٹیفورڈ اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ سارے واقعات توہین آمیز خاک شائع ہونے کے بعد کے ہیں، پہلے کے نہیں. یہ دو دن پہلے 13 فروری کی نوائے وقت لاہور آخری صفحے پر یہ خبر موجود ہے. امریکہ کا سفیر سوڈان میں آیا، علماء سے ملتا رہا، اسلام کے بارے میں اس کو معلومات پہنچتی رہیں، اس نے اسلام قبول کر لیا. اور اخبار میں خبر آئی ہے کہ امریکہ نے اس کو معطل کر دیا، سفارت سے ہٹا دی ہے. اس شخص نے سفارت سے ہٹنا، نوکری چھوڑنا قبول کر لیا ہے، حق کو چھوڑنا قبول نہیں کیا. مکے والے کہتے تھے ہم یہ دین اس شہر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. علامہ اقبال نے کہا، ترجمہ کیا اقبال نے اس آیت کا، چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے. چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے. اقبال کہتے ہیں ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں نا کہ اسلام پھیل رہا ہے، کتنے ملکوں میں پھیل چکا ہے، یہ حضور کی ایک شان ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم ہی نہیں، قیامت تک آنے والے لوگ حضور کی شانیں دیکھتے رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی حضور کی یہ شان دیکھیں گے. چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے. جو جو وقت گزرتا جائے گا حضور کا ذکر بڑھتا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے. جس نے اس آوازے میں اپنی آواز شامل کی اللہ اس کا ذکر بھی بلند کر دیتا، اور جو اس مرکز فیض سے اور نسبت محبت سے کٹ گیا وہ محروم ہو گیا. اسلام ہمارا محتاج نہیں، ہم اسلام کے محتاج ہیں. اسلام ہماری خدمتوں کا محتاج اور منتظر نہیں، ہم اسلام کے محتاج ہیں. ایک تو میں نے اس سفر کے دوران ابتداً آپ کی خدمت میں تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے ترجمہ سے پہلے جو مشاہدہ ہے اپنا وہ بیان کیا ہے کہ میں نے ناروے میں دیکھا، ہالینڈ میں، جرمنی میں، بیلجیم میں اور اس کے علاوہ اسپین میں کہ مسلمانوں نے ہر جگہ جوش و خروش کے ساتھ محافل میلاد کا انعقاد کیا ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. میں نے صرف ایک واقعہ آپ کو سنایا ہے، ورنہ متعدد ایسے لوگ ہیں، سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ہزاروں ایسے ہیں جو اسلام کی طرف راغب ہیں. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہماری زبانوں کو ذکر رسول کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں حضور کے غلاموں کے ہاں پیدا فرمایا ہے، حضور کا ادب کرنے والوں کے ہاں پیدا فرمایا ہے، حضور سے محبت رکھنے والوں میں پیدا فرمایا ہے. اور آج میں نے جو آیت مبارکہ خطبہ میں تلاوت کی، مجھے استاذ القراء نجم الحفاظ شمس القراء حضرت قبلہ قاری شفیق صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا جو تسلسل کے ساتھ درس ہے وہ اس آیت تک پہنچا ہے، تو میں نے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیت نمبر 104 تلاوت کی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ادب سکھایا ہے. جو ادب کر گیا وہ تر گیا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں منافقین بھی آ کے بیٹھتے
جنہوں نے بظاہر زبان سے کلمہ پڑھ رکھا تھا، دل سے اسلام قبول نہیں کیا، تو وہ لوگ اپنی منافقت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا حضور کی کسی بات کو دوبارہ سننے کے لیے کہ ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ بیان کریں، وہ لوگ کہتے رائینا، ہماری رعایت فرمائیں۔ لفظی ترجمہ تو یہ تھا رائینا، ہماری رعایت فرمائیں، یعنی دوبارہ یہ مسئلہ بیان فرما دیں۔ لیکن جو منافق تھے وہ عین کے نیچے زیر کو کھینچ کے پڑھتے رائینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں بے ادبی کا معنی تھا، اس میں گستاخی پائی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ جس میں بے ادبی تھی، اس کے جس میں بے ادبی کا شائبہ تھا، اس شائبے والے لفظ کو بولنے پر بھی پابندی لگا دی۔ صحابہ یہ لفظ بولتے تھے تو ادب کے ساتھ، اور وہ عین کے نیچے زیر کو کھینچ کے نہیں پڑھتے تھے، وہ تو پڑھتے تھے رائینا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں۔ منافقین پڑھتے تھے تو وہ بے ادبی کی نیت کے ساتھ، اور عین کے نیچے جو زیر ہے اس کو کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا۔ اب وہ جو لفظ منافقین پڑھ رہے تھے اس میں بے ادبی تھی، صحابہ کے تلفظ میں اور نیت میں بے ادبی نہیں تھی، پر اللہ نے ان اہل ادب کو بھی منع کر دیا کہ تم وہ لفظ ہی بولنا چھوڑ دو جس میں بے ادبی کا شائبہ پایا جاتا، جس سے کوئی منافق بے ادبی والا پہلو نکال سکتا ہے، تم وہ لفظ ہی میرے محبوب کی بارگاہ میں نہ بولو۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور یوں عرض کرو انظرنا، حضور ہم پر نظر رکھیں، حضور ہم پر نظر کرم فرمائیں، واسمعوا، اور پہلے سے ہی غور کے ساتھ سنو، یعنی تمہیں دوبارہ بات کہلوانے کی ضرورت نہ محسوس، پہلے ہی غور سے سنا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسلوب کو دیکھیں، آیت مبارکہ کے اسلوب کو اور مضمون کو دیکھیں تو اس آیت میں گستاخوں کو، بے ادبوں کو کافر کہا گیا ہے، کہ جو بے ادب ہیں، حضور کے بے ادب ہیں، حضور کے گستاخ ہیں، وہ کافر ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت مبارکہ کا آغاز کیسے ہوا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے یورپ میں بہت سارے مقامات پر لوگوں نے یہ ایک موضوع بھی مجھے دیا جلسوں میں بیان کرنے کے لیے، کہ جو غیر مسلم ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ہم جو پرانے مسلمان ہیں، نسلوں سے مسلمان ہیں، ہم ان نو مسلموں سے وہ محبت نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ تو جو نو مسلم ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس موضوع پر بھی بعض دوستوں نے سوالات کیے کہ اگر کوئی شخص کفر چھوڑ کے اسلام قبول کرتا ہے تو ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ اس کو خوش آمدید تو کہتے ہیں، خوشی ہوئی تم نے اسلام قبول کیا، لیکن اس سے رشتہ داری کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اس کو احساس دلاتے رہتے ہیں کہ تو نو مسلم ہے، تو فلاں قبیلے کا ہے، تو ہماری برادری کا نہیں۔ تو اس نو مسلم کو ہم اپنے معاشرے میں ایڈجسٹ کیسے کریں گے؟ اس حوالے سے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس کی تفسیر کے حوالے سے
الحمدللہ ہم سارے اہل ایمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب ایمان والے، اور ہم ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک برادری وہ ہے جو خونی رشتے سے پہچانی جاتی ہے۔ ہم جٹ بھی ہیں، ملک بھی ہیں، گجر بھی ہیں، آوان بھی ہیں، مغل بھی ہیں، بٹ بھی ہیں۔ یہ جو برادریوں کے نام میں نے لیے ہیں ان کا تعلق خونی رشتے کے ساتھ ہے، اور دوسری برادری وہ ہے جس کا تعلق ایمانی رشتے کے ساتھ ہے۔ ہم سارے ایمان والے، جٹ، گجر، ملک، یہ جو برادریاں ہیں یہ خونی رشتے سے پہچانی جاتی ہیں، اور اہل ایمان ان میں کون سی چیز ہے جو مشترک ہے اور وہ ایک برادری بن جاتے ہیں؟ ان میں مشترک چیز یہ ہے کہ یہ سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کلمہ ہمیں ایک برادری بنا دیتا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، علماء بیٹھے ہیں۔ یہ جو دنیاوی برادریاں ہیں نا، قیامت کے دن یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، باپ اولاد کو چھوڑ دے گا، گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ برادریاں جو خونی رشتے کی بنیاد پر ہیں قیامت کے دن یہ ٹوٹ جائیں گی، بلکہ دشمنی میں بدل جائیں گی۔ ماں اولاد سے دور بھاگ رہی ہے، باپ اولاد سے دور بھاگ رہا ہے، لیکن وہ برادری جو ایمانی رشتے سے قائم ہوئی، یہ تعلق، یہ نسبت قیامت کے دن بھی قائم رہے گی۔ اس دن بھی یہ اعلان نہیں ہوگا جٹ ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، گجر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، نہیں، مسلمان ان لائنوں میں آ جاؤ، عیسائی ان لائنوں میں آ جاؤ، بت پرست۔ اس دن بھی پہچان ہوگی تو کون سی پہچان ہوگی؟ خونی رشتے کی یا ایمانی رشتے کی؟ ایمانی رشتے کی۔ وہ جو دوسری برادریاں ہیں ان کی میں نفی نہیں کر رہا، ان کی بھی ضرورت ہے ایک حد تک، پہچان کے لیے، تعارف کے لیے، ان کو بھی باقی رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ان کو ہم بھول ہی جائیں، ختم ہی کر دیں، نہیں، ان کی بھی ایک ضرورت ہے تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، ایک حد تک، لیکن ان پر فخر نہیں۔ فخر کس پر ہے؟ فخر ایمانی رشتے پر ہے۔ فخر اس لقب پر ہے جس کے ساتھ اللہ ہمیں بلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس ایمانی رشتے پر ہمیں فخر ہے۔ اب جو ایمان والا ہے اسے کبھی کمزور نہ سمجھیں، اسے ماڑا سمجھ کے اس پر زیادتی نہ کریں۔ ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں کہ 9 مسلموں کے ساتھ ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مجوسی تھے، پھر عیسائی ہوئے، مدینہ منورہ میں آئے تو عیسائی تھے، اور جب حضور مدینہ منورہ میں تشریف لائے حضرت سلمان فارسی نے اسلام قبول کیا، حضور کے غلام بن گئے۔ لوگ پوچھتے سلمان تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فرماتے سلمان بن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ مدینہ منورہ میں حضرت سلمان فارسی کا قبیلہ کوئی نہیں تھا، برادری کوئی نہیں تھی، اکیلے تھے حضرت سلمان، وہاں ان کی برادری کوئی نہیں، قبیلہ کوئی نہیں۔ ایک صحابی کے ساتھ کچھ جھگڑا ہوا، ناراضگی ہوئی، وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد نہیں فرمایا، حضور خاموش رہے۔ اب جس امتی کو حضور کی بارگاہ سے سلام کا جواب نہیں ملا، اس کے دل پر کیا حالت گزر رہی ہوگی؟
جس عاشق کو اپنے محبوب کی بارگاہ سے، رحمت للعالمین کی بارگاہ سے سلام کا جواب نہیں ملا، سلام قبول نہیں ہوا، اس کے دل پر کیا حالت گزر رہی ہو؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، کیا غلطی ہوئی ہے کہ حضور آپ نے میرا سلام قبول نہیں فرمایا؟ حضور نے فرمایا، کیا سلمان فارسی سے تمہارا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا، کیا سلمان فارسی کو تم نے ناراض کیا ہے، اس کا دل دکھایا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا، یہ نہ سمجھنا کہ سلمان فارسی کا یہاں قبیلہ کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، اور سلمان فارسی یہاں اکیلا ہے۔ فرمایا، جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں۔ فرمایا، جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں۔ جاؤ پہلے سلمان فارسی کو راضی کرو، پھر آ کے میری بارگاہ میں سلام کرنا۔ اب وہ صحابی گئے حضرت سلمان فارسی کی بارگاہ میں، اور وہاں جا کے عرض کیا، سلمان میں زمین پہ چہرہ رکھتا ہوں، تم اپنا پیر میرے چہرے پہ رکھو، پر خدا را میرے ساتھ راضی ہو جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے چہرے پہ پیر رکھوں؟ وہ صحابی کہتے ہیں، سلمان میں تمہیں راضی کرنا چاہتا ہوں، جس طرح بھی ہو میرے ساتھ راضی ہو جاؤ، اس لیے کہ تم ناراض ہوئے ہو تو اللہ کا رسول ناراض ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم تو میرے بھائی ہو، میں کیوں تمہارے چہرے پر پیر رکھوں گا؟ چلو چل کے میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں نے انہیں معاف کر دیا، آپ بھی انہیں معاف کر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شفقتیں فرمائی ہیں حضرت سلمان فارسی پر۔ مکہ شریف سے ایک صحابی اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے، حتیٰ کہ جسم کا لباس بھی اتار کے آئے۔ عبد الشمس نام تھا، بعد میں عبداللہ نام رکھا گیا۔ جب مکے سے نکلے تو چچا نے کہا، تمہارے جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ بھی میں نے خرید کے دیے۔ انہوں نے کپڑے بھی اتار دیے، ننگے بدن اپنی والدہ کے پاس گئے، ماں نے چادر دی، چادر سے انہوں نے سطر ڈھانپا، آدھے سے سر ڈھانپا، ننگے پیر مکے سے مدینہ منورہ۔ حضور نے استقبال کیا، سینے سے لگایا، کلمہ پڑھایا، اپنا صحابی بنایا۔ اب یہ جو 9 مسلم ہیں مسجد نبی میں بیٹھے اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ لوگ یہ مسئلہ جانتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پاس اونچی آواز میں تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم نے سلام پھیرا، اور سلام پھیر کے فرمایا، عبداللہ آہستہ قرآن پڑھو، تم نہیں دیکھ رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ جب حضرت فاروق اعظم نے جلال سے منع کیا تو ہمارے آقا کریم اپنے کاشانہ اقدس سے مسجد میں تشریف لے آئے۔ فرمایا، عمر، اوروں کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ نمازی کے پاس اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، پر عبداللہ کو منع نہ کرو، یہ میری خاطر بڑے دکھ برداشت کر کے آیا ہے، یہ میری خاطر بڑے دکھ برداشت کر کے آیا ہے، گھر چھوڑ کے آیا ہے، لباس قربان کر کے آیا ہے، اس کا دل بڑا نرم ہے۔ فرمایا، یہ میری خاطر اتنے دکھ برداشت کر کے آیا ہے، اس کے ساتھ نرمی کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اپنے غلاموں کو نوازتے۔ حضور کا کوئی بھی غلام ماڑا نہیں، کمزور نہیں۔ یہ دیکھیں غلام کس کا ہے، اس کی نسبت کو دیکھیں۔ ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کے دشمن، اپنی بہنوں کے دشمن، اپنے عزیزوں کے دشمن۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں ہو یا نماز میں ہو تو دعا کرے، یا اللہ میرے فلاں مسلمان بھائی کو بخش دے، اور جب نماز سے باہر نکلے یا مسجد سے باہر نکلے تو جس کے لیے بخشش کی دعا کی ہے
اسی کے ساتھ دشمنی کرے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ مسجد میں تو آپ کسی کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اور جب مسجد سے باہر نکلیں تو اسی سے بغض، اسی سے حسد، اسی سے دشمنی۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ اگر دل میں حسد ہوتا تو میں اس کے لیے دعا ہی نہ کرتا، اور جس کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہوں میں اس کے ساتھ حسد کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی، پر ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے ایک دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی ولل۔ اب جس بھائی کو تو اپنا دشمن سمجھتا ہے وہ مومنین میں شامل ہے یا نہیں؟ یا تو اسے مومنین سے نکالو، ثابت کرو کہ وہ کافر ہے اور تمہاری دعا کا حقدار نہیں۔ اگر وہ مومنین میں ہے تو جس کے لیے نماز میں بخشش مانگ رہے ہو، نماز کے بعد اس کے ساتھ دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ یا تو اس کی بخشش نہ مانگو، اور جس کے لیے بخشش مانگ رہے ہو نماز کے بعد اسی کے ساتھ دشمنی کر رہے۔ اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے، اپنی نمازوں کو تو سیدھا کر لیں کہ نماز کہاں جا رہی ہے، عمل کدھر جا رہا ہے۔ نماز میں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اب کتنے ہمارے دشمن ایسے ہیں جو مومنین میں شامل ہیں اور ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یا تو ان کے لیے بخشش نہ مانگیں، مغفرت نہ مانگیں، اور جب ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، تو پھر نماز کے بعد ان کے ساتھ دشمنی نہ کریں، حسد نہ کریں، بغض نہ کریں۔ اختلاف رائے ایک اور بات ہے، لیکن یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رشتہ ایمان کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دینے سے پہلے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ خطاب ہمیشہ موقع محل کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ آگے حکم تھا ادب کا، تو ادب کا حکم دینے سے پہلے خطاب کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ گویا ادب اور ایمان کا باہمی تعلق کیا ہے؟ جس دل میں ایمان ہے اس دل میں ادب رسول ہے، جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں ادب رسول ہوگا۔ ایمان ادب سکھا دیتا ہے، اور اگر ادب نہیں تو سمجھو کہ دل میں ایمان نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ادب کا حکم دینے سے پہلے خطاب کیا تو الفاظ استعمال فرمائے، اے ایمان والو۔ اب آگے ادب سکھایا، اور ادب میں انتہائی نازک پہلو جو میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک ہے صراحتاً بے ادبی، واضح بے ادبی، ایک ہے وہ لفظ جس میں واضح گستاخی موجود ہے، ہر سننے والا سمجھتا ہے کہ اس میں گستاخی ہے، وہ تو گستاخی ہے ہی۔ ایک ہے وہ لفظ جس میں گستاخی کا پہلو موجود ہے، جس سے گستاخی کا مطلب نکل سکتا ہے، اللہ نے اس پر بھی پابندی لگا دی۔ تو کتنا نازک ادب ہے بارگاہ مصطفیٰ کا۔ ادب کا حیث زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ گیا۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ ممکن ہے کوئی آدمی بے ادبی کر بیٹھے اور بے ادبی کرنے کے بعد کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس لفظ میں بے ادبی ہے، لہذا مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں نے بے ادبی کی ہے، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ تو کیا اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا بارگاہ رسالت کا ادب سمجھانے کے لیے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ممکن ہے کوئی آدمی گستاخی کرے
اور اس کے بعد کہے کہ جی مجھے نہیں پتا تھا اس میں بے ادبی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، کیا اس کی توبہ مان لی جائے گی؟ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں نہیں، اس کی توبہ نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ اگر آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، بے ادبی کے بعد اگر کوئی کہے مجھے علم نہیں تھا میں اب توبہ کرتا ہوں، تو اس طرح آپ لوگوں نے خود بے ادبی کا دروازہ کھول دیا۔ ہر گستاخ بے ادبی کرنے کے بعد یہی کہے گا کہ مجھے پتا نہیں تھا اس لیے میں نے گستاخی کر دی، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اس طرح تو آپ لوگوں نے حضور کی گستاخی کا دروازہ کھول دیا۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر فتویٰ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں حضور کے بارے میں لفظ بولنے تو پہلے ہی سوچ سمجھ کے بولنا۔ کس قدر ادب کے حوالے سے نازک مقام ہے۔ میں جب دور حاضر کے نعت خانوں کو دیکھتا ہوں یا نعت لکھنے والوں کو تو کانپ اٹھتا ہوں، کاش انہیں یہ آیت یا اس کی تفسیر یاد ہو کہ حضور کو مخاطب کرنا ہے تو کس طرح مخاطب کرنا۔ جس بارگاہ میں جنید و بایزید سانس روک کے آئیں اس بارگاہ کا ادب کتنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آدمی کہ جی مجھے اب میں توبہ کرتا ہوں، میں نے پہلے گستاخی کر لی ہے، بے ادبی کر لی ہے۔ اس طرح تو ہم خود گستاخی اور بے ادبی کا دروازہ کھول دیں گے۔ ہر گستاخ گستاخی کے بعد یہی کہے گا کہ جی مجھے پتا نہیں تھا میں نے گستاخی کر دی۔ اس بارگاہ میں آنا ہے تو پہلے ہی سوچ سمجھ کے کہ لفظ کون سے حضور کے بارے میں بولنے، کس انداز میں بولنے۔ کیوں؟ یہ رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ کا گھر، حالانکہ اللہ گھروں سے پاک ہے، تشریفاً کعبہ شریف کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، بیت اللہ کا ادب فرض ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب، کتاب اللہ کا ادب فرض ہے۔ بیت اللہ کا ادب فرض، کتاب اللہ کا ادب فرض، تو جو رسول اللہ ہیں ان کا ادب بھی۔ بیت اللہ اور کتاب اللہ ان کا ادب بھی بتایا ہے تو رسول اللہ نے ہی بتایا ہے، اور اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت کو سمجھایا ہے تو وہ بھی رسول اللہ نے ہی سمجھایا ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض حضور کا ادب ہے۔ نماز نہ پڑھیں تو گناہگار ہوں گے، کافر نہیں ہوں گے، لیکن حضور کا ادب چھوڑ دیا تو کافر ہو جائیں گے۔ نماز فرض ہے لیکن نماز سے بڑا فرض حضور کا ادب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے والوں میں شامل رکھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا ادب کرنے والوں میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی ابھی عرض کی ہے کہ اللہ کا شکر کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا ہے، ان میں پیدا کیا ہے جو حضور سے محبت کرنے والے اور حضور کا ادب کرنے والے۔ ہم تو اس سبزی کا بھی ادب کرتے ہیں جسے حضور نے پسند فرمایا ہے۔ ہم تو سبزی کا بھی نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کدو شریف۔ ہم اس سبزی کا بھی ادب کیوں کر رہے ہیں کہ ہم اس کی نسبت کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو حضور کے نالین کا بھی ادب کرتے ہیں، گائے کے چمڑے کے نالین جنہوں نے حضور کے قدمین کو چوم لیا، ہم تو ان کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں ادب کا درس دیا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس حوالے سے اولیاء کاملین کی تعلیمات آپ کے سامنے عرض کروں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے ایک دو گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ پہلے خلیفہ راشد حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، ممبر پہ بیٹھنے کا وقت آیا، وہاں بیٹھے ہیں جہاں حضور بیٹھتے تھے یا جہاں حضور قدم رکھتے تھے وہاں بیٹھے؟ حضور کے بیٹھنے کی جگہ حضرت صدیق اکبر بیٹھے نہیں، وہ حضور کے قدموں والی جگہ پہ بیٹھے، دوسری سیڑھی پہ بیٹھے۔ اور جب نماز پڑھنے کا وقت آیا،
حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانی ہے تو کیا حضرت صدیق اکبر نے وہاں قدم رکھے ہیں جہاں حضور قدم مبارک رکھ کے کھڑے ہوتے تھے؟ نہیں، حضرت صدیق اکبر نے مصلی اتنا پیچھے کر کے بچھایا ہے کہ جب یار غار سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی پیشانی حضور کے قدمین والی جگہ پہ آ رہی۔ 1400 سال گزر گئے، حضرت صدیق اکبر نے جو دیوار بنوائی تھی نا حضور کی سجدہ گاہ پر، جہاں حضور کا سر اقدس زمین پہ سجدہ ریز ہوتا تھا، وہاں حضرت صدیق اکبر نے دیوار بنوا دی تاکہ کسی کا پیر نہ لگے۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک وہ دیوار قائم ہے، حالانکہ مسجد کی حد اس سے آگے بڑھ گئی، صفیں آگے بچھتی ہیں، امام آگے کھڑا ہوتا ہے آج کل، لیکن وہ دیوار جو سجدہ گاہ رسول پہ بنائی گئی 1400 سالوں میں کسی حکمران نے اس کو نہیں گرایا، اس کو قائم رکھا ہے۔ کیوں؟ جہاں حضور نے سر سجدے میں رکھا ہے خبردار یہاں کسی کا پیر نہ لگے، اور جہاں حضور کے قدم لگے وہاں حضرت صدیق اکبر نے اپنی پیشانی رکھی۔ یہ ادب کس نے سکھایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، جہاں ایمان ہوگا وہاں ادب ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میلاد شریف کیوں مناتے ہو، کوئی سری حدیث سناؤ، کیا صحابہ نے اس طرح جلوس نکالے ہیں اور یہ کام نہیں کیا تو بدعت ہو گیا ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے کوئی سری حدیث دکھاؤ جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ میرا خلیفہ میرے ممبر پہ نہ بیٹھے، میرے ممبر پہ اس جگہ نہ بیٹھے جہاں میں بیٹھتا ہوں، بلکہ میرے پیروں والی جگہ پہ بیٹھے۔ کوئی ایک حدیث سنا دو، کوئی حدیث سنا دو حضور نے فرمایا ہو میرا نائب میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز نہ پڑھائے، اتنا پیچھے کھڑا ہو کہ جب وہ سجدہ کرے تو میرے پیروں والی جگہ پہ سر آئے۔ کوئی سری حدیث سناؤ، کوئی نہیں ملے گی۔ تو پھر حضرت صدیق اکبر نے ایسا عمل کیوں کیا ہے؟ پھر حضرت صدیق اکبر نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ اس دور میں یہ لوگ نہیں تھے جو بدعت کا فتویٰ دیتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ عمل کیوں کیا ہے اگر اس پر واضح حدیث موجود نہیں تھی؟ جہاں ایمان ہوگا وہاں ادب ہوگا۔ صحابہ کے سینوں میں ایمان تھا، ایمان نے انہیں ادب سکھا دیا۔ اس ادب پر ایک حدیث بڑی ہی ایمان افروز سنا رہا ہوں، پھر گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حدیث کے 5 مستند ہستیاں حدیث کے حوالے سے 5 محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام بزار، امام حاکم، امام بہقی، امام ابو نعیم اور امام طبرانی۔ ان 5 محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے پچھنے لگوائے، خون مبارک نکلا، ایک پیالے میں خون تھا، آپ نے وہ پیالہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا، فرمایا جاؤ یہ خون کسی جگہ چھپا آؤ، یعنی زمین میں گڑھا کھودو، اس میں خون کو دفنا آؤ۔ پیالہ لے کے عبداللہ بن زبیر باہر نکلے، اس پیالے میں خون کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے زمین میں نہیں دفنایا بلکہ خون مبارک پی لیا ہے، نوشے جاں کر لیا ہے۔ واپس آئے، حضور نے فرمایا عبداللہ بن زبیر کہاں اس خون کو چھپایا ہے؟ عبداللہ بن زبیر عرض کرتے ہیں جعلتہ فی اخفا مکان ظننت انہ خاف من الناس۔ یا رسول اللہ میں نے اسے بڑے پوشیدہ مکان میں چھپایا ہے۔ خفی کا لفظ نہیں بولا، اخفا، اس میں تفضیل، جعلتہ فی اخفا مکان، یا رسول اللہ میں نے اسے بڑے پوشیدہ مکان میں چھپایا ہے۔ ظننت انہ خاف من الناس، اور میرا خیال ہے لوگوں سے وہ چھپا رہے گا، لوگوں کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ پر حضور نے جو آگے جواب دیا اس سے پتا چلتا ہے عبداللہ بن زبیر لوگوں کی آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی پر نگاہ نبوت سے تم اسے چھپا نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن زبیر تم میرے خون مبارک کو پی کے آئے ہو، اسے اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ کا خون مقدس زمین میں نہیں دفنایا،
نوشے جاں کر لیا، پی لیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن زبیر تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اب ذرا صحابی کا عقیدہ سنیں اور حضور کی شفقتیں دیکھیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن زبیر تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا یہ عقیدہ ہے آپ کے خون مبارک کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ حضور میرا عقیدہ ہے آپ کے خون مبارک کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی، تو میں نے آپ کا خون مبارک اپنے بدن کا جز بنا لیا ہے، میں نے اپنی بخشش کا وظیفہ کیا ہے کہ آپ کے خون مبارک کو پی لیا ہے، جزو بدن بنا لیا ہے۔ آپ کے خون مقدس کو تو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی، اس خون کے صدقے اب میری بھی بخشش ہو گئی ہے۔ آگے سنیں اللہ کے رسول نے کیا کرم فرمایا ہے۔ عبداللہ بن زبیر کو پاس بلایا ہے، قریب بٹھایا ہے اور سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے حضور نے فرمایا لا تمسک النار، عبداللہ بن زبیر اب دوزخ کی آگ نہیں تجھے چھوئے گی۔ میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس خوشی کو بیان نہیں کر سکتا کہ جب عبداللہ بن زبیر کے سر پہ حضور ہاتھ رکھ کے ہاتھ پھیر رہے تھے تو اس وقت عبداللہ بن زبیر کا دل کتنا خوش ہوگا۔ کوئی تصور کر سکتے دل کتنا خوش ہوگا اگر آپ میں سے کسی غلام کے سر پہ حضور دست شفقت رکھیں؟ سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا۔ جو زمانے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، غم کے مارے ہوئے لوگ ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا۔ اور جس کے سر پہ حضور دست تسلی رکھ دیں اللہ کی کتنی رحمتیں اس پر نچھاور ہوں گی۔ عبداللہ بن زبیر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور ہاتھ پھیر رہے ہیں اور فرمایا لا تمسک النار، اب تجھے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس وقت ان کا دل کتنا خوش ہوگا۔ یہ مقام ملا تو کس کا صدقہ؟ انہوں نے خون رسول کا ادب کیا۔ اور اگلی بات سنیں، جس دن حضرت عبداللہ بن زبیر نے خون رسول نوش جاں کیا اس دن سے لے کے وصال تک عبداللہ بن زبیر کے سانسوں سے خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، جس دن حضرت عبداللہ بن زبیر نے خون رسول نوش جاں فرما لیا اس دن سے لے کے وصال تک عبداللہ بن زبیر کہیں بیٹھ کے گفتگو کرتے ان کے منہ سے خوشبو نکلتی تھی، ان کی سانسوں سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ اے عبداللہ بن زبیر آپ کے دہن سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ عبداللہ بن زبیر کہتے یہ خوشبو عنبر، مشک یا کستوری کی خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو ہے تو خون رسول کی خوشبو ہے۔ احد کے میدان میں مالک بن سنان نے حضور کے زخم مبارک سے نکلنے والے خون کو زمین پہ نہیں گرنے دیا، چوس لیا۔ تو اس موقع پہ حضور نے فرمایا تھا آؤ جس نے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے مالک بن سنان کو دیکھنا۔ مالک بن سنان نے بھی ادب کیا۔ اس حدیث مبارکہ میں مالک بن سنان کہتے ہیں جب میں نے حضور کے زخم مبارک سے خون چوسا تو اس وقت خیال آیا اس خون کو اب رکھوں کہاں؟ تو دل نے کہا یہ خون رسول ہے، اس کو زمین پہ نہ پھینکنا، اس کا ادب کرنا۔ مالک بن سنان نے خون کے وہ چند قطرات پی لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آؤ جس نے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے مالک بن سنان کو دیکھنا۔ جو ادب کر گیا۔ عبداللہ بن مسعود حضور کے نالین اٹھاتے تھے۔ حضور کسی محفل میں جاتے نا، بیٹھتے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، حضور نالین اتارتے ہیں، کسی جگہ حضور نالین اتار کے بیٹھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود نالین اٹھا لیتے، نالین کو ایک دوسرے میں اڑوس کے ایک تھیلا تھا اس تھیلے میں ڈالتے اور وہ تھیلا سینے سے لگا کے کھڑے ہو جاتے۔ عبداللہ بن مسعود فقہ حنفیہ میں
امام اعظم ابو حنیفہ نے جو مسائل مستنبط کیے ہیں ان کی بنیاد حضرت علی شیر خدا کے اقوال ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی تشریحات ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے عالم ہیں، فقیہ صحابی، فقہا صحابہ میں عبداللہ بن مسعود کا شمار ہوتا ہے. لوگ پوچھتے عبداللہ بن مسعود اتنا علم کیسے مل گیا؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور کے نالین کو اپنے سینے سے لگایا. جس نے حضور کے نالین کا ادب کیا اللہ نے اس کے سینے کو علم کے لیے کھول دیا ہے. جو ادب کر گیا وہ اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. یہ ادب کا مضمون ایسا ہے کہ ساری رات بیان کرتے رہیں تو یہ ختم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جس پہ کرم کرنا چاہتا ہے اسے ادب کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. ادب کی توفیق مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے حسنات کی، نیکیوں کی توفیق اللہ سلب کر لیتا ہے. اور جب وہ آدمی محروم ہوتا ہے تو پھر وہ بے ادبیاں کرتا ہے، پھر وہ گستاخیاں کرتا ہے، اور جب بے ادبی و گستاخی کرتا ہے تو اللہ کی پھٹکار اس پہ ہوتی ہے. نبی کا تو مقام ہی وراء الورا ہے. اللہ تو ولی کے گستاخ کو اعلان جنگ کر رہا ہے. من عادلی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے ولی کی دشمنی کی اللہ فرماتا ہے میں اسے اعلان جنگ کر رہا ہوں. اگر ولی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے تو جو نبی کا دشمن ہو. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ان نشانیاں کا ہول ابتر. میں آپ کی خدمت میں بار دیگر عرض کروں گا، خود ادب کریں، اپنی اولادوں کو ادب سکھائیں. گھر میں قرآن مجید اونچی جگہ پہ رکھیں. گھر میں گنبد خضرا کی تصویر یا کعبہ شریف کی تصویر اونچی جگہ پہ لگائیں. پیروں والی طرف نہ لگائیں. چارپائی پہ لیٹیں تو پیر روضہ رسول کی طرف یا کعبہ شریف کی تصویر کی طرف کر کے نہ لیٹیں. زمین پہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا دیکھیں جس پہ نعت لکھی ہے یا کوئی آیت لکھی ہے یا کوئی پاکیزہ تصویر ہے تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو زمین پر نہ رہنے دیں، اٹھا کے کسی بلند جگہ پہ رکھیں. جب آپ ادب کریں گے تو اولاد کو بھی ادب آ جائے گا. وہ مصلے جن پر گنبد خضرا کی تصویر ہو یا کعبہ شریف کی تصویر ہو ان مصلوں کو پیروں کے برابر نہ بچھائیں. محفلوں میں لوگ مصلے بچھا دیتے ہیں، مہمان آتے ہیں گنبد شریف کے اوپر پیر رکھ کے بیٹھ، ان کا دھیان نہیں ہوتا نیچے مصلا کیسا پڑا ہو. تو وہ مصلے جن پر کعبہ شریف یا گنبد خضرا کی تصویر ہو ان مصلوں کا بھی ادب کریں. اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا